السلام علیکم دوستوں۔ احد کی لڑائی میں جو کافر مارے گئے تھے ان کے عزیزوں میں انتقام کا جوش پرزور تھا۔ سلافہ نے، جس کے 2 بیٹے اس لڑائی میں مارے گئے تھے، یہ منت مانی تھی کہ اگر عاصم وہ جنہوں نے سلافہ کے بیٹوں کو قتل کیا تھا، سلافہ نے منت مانی تھی کہ اگر عاصم کا سر ہاتھ آ جائے تو اس کی کھوپڑی پر شراب پیوں گی۔ اس لیے اس نے اعلان کیا تھا کہ جو عاصم کا سر لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام میں دوں گی۔ سفیان بن خالد کو اس لالچ نے آمادہ کیا کہ وہ ان کا سر لانے کی کوشش کرے، چنانچہ اس نے ازل وقار کے چند آدمیوں کو مدینہ منورہ بھیجا۔ ان لوگوں نے خود کو مسلمان ظاہر کیا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم و تبلیغ کے لیے اپنے ساتھ چند حضرات کو بھیجنے کی درخواست کی، اور حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی ساتھ بھیجنے کی درخواست کی کہ ان کے ویس پسندیدہ بتلایا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 آدمیوں کو اور بعض روایات میں 6 آدمیوں کو ان کے ساتھ کر دیا، جن میں حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ راستے میں وہ لوگ اپنے عہد سے پھر گئے اور دشمنوں کو مقابلے کے لیے بلا لیا، جو 200 آدمی تھے، اور ان میں سے 100 آدمی بہت مشہور تیر انداز تھے۔ یہ مختصر جماعت جو 6 آدمیوں یا 10 آدمیوں پر مشتمل تھی، یہ حالت دیکھ کر ایک پہاڑی پر جس کا نام فتفت تھا چڑھ گئی۔ کفار نے کہا کہ ہم تمہارے خون سے اپنی زمین رنگنا نہیں چاہتے، صرف اہل مکہ سے تمہارے بدلے میں کچھ مال لینا چاہتے ہیں، تم ہمارے ساتھ آ جاؤ، ہم تم کو قتل نہ کریں گے۔ مگر انہوں نے کہا کہ ہم کافر کے عہد میں آنا نہیں چاہتے، اور ترکش سے تیر نکال کر مقابلہ کیا۔ جب تیر ختم ہو گئے تو نیزوں سے مقابلہ کیا۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھیوں سے جوش میں کہا کہ تم سے دھوکہ کیا گیا، مگر گھبرانے کی بات نہیں، شہادت کو غنیمت سمجھو، تمہارا محبوب تمہارے ساتھ ہے اور جنت کی حوریں تمہاری منتظر ہیں۔ یہ کہہ کر جوش سے مقابلہ کیا، اور جب نیزہ بھی ٹوٹ گیا تو تلوار سے مقابلہ کیا۔ مقابلوں کا مجموعہ کثیر تھا، آخر شہید ہو گئے اور دعا کی کہ یا اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے قصے کی خبر کر دے۔ چنانچہ یہ دعا قبول ہوئی، اور اسی وقت اس واقعے کا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو گیا، اور چونکہ عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ سن چکے تھے کہ سلافہ نے میرے سر کی کھوپڑی میں شراب پینے کی منت مانی ہے، اس لیے مرتے وقت دعا کی کہ یا اللہ میرا سر تیرے راستے میں کاٹا جا رہا ہے تو ہی اس کا محافظ ہے۔ وہ دعا بھی قبول ہوئی، اور شہادت کے بعد جب کافروں نے سر کاٹنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھیوں کا ایک غول بھیج دیا، جنہوں نے ان کے بدن کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ کافروں کو خیال تھا کہ رات کے وقت جب یہ اڑ جائیں گی تو سر کاٹ لیں گے، مگر رات کو تیز بارش ہوئی اور وہ بارش ان کی لاش کو بہا کر لے گئی۔ اسی طرح 7 آدمی یا 3 آدمی شہید ہو گئے، غرض 3 باقی رہ گئے، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن بسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان تینوں حضرات سے پھر انہوں نے عہد پیمان کیا کہ تم نیچے آ جاؤ، ہم تم سے بد عہدی نہ کریں گے۔ یہ تینوں حضرات نیچے اتر آئے، اور نیچے اترنے پر کفار نے ان کی کمانوں کی تانت اتار کر ان کی مشکیں باندھیں۔ حضرت عبداللہ بن طارق نے فرمایا کہ یہ پہلی بد عہدی ہے، میں ہرگز تمہارے ساتھ نہ جاؤں گا۔ ان شہید ہونے والوں کا اقتداء ہی مجھے پسند ہے۔ انہوں نے زبردستی ان کو کھینچنا چاہا، مگر یہ نہ ٹلے تو ان لوگوں نے ان کو بھی شہید کر دیا۔ صرف 2 حضرات ان کے ساتھ رہے، جن کو لے جا کر ان لوگوں نے مکہ والوں کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ ایک حضرت زید بن وسنہ، جن کو صفوان بن امیہ نے 50 اونٹ کے بدلے میں خریدا تاکہ اپنے باپ امیہ کے بدلے میں قتل کرے، اور دوسرے حضرت خبیب، جن کو حجیر بن ابی احاب نے 100 اونٹ کے بدلے میں خریدا تاکہ اپنے باپ کے بدلے میں ان کو قتل کرے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ حارث بن عامر کی اولاد نے خریدا کہ انہوں نے بدر میں حارث کو قتل کیا تھا۔ صفوان نے تو اپنے قیدی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً ہی حرم سے باہر اپنے غلام کے ہاتھ بھیج دیا کہ قتل کر دیے جائیں۔ اس کا تماشا دیکھنے کے لیے بہت سے لوگ جمع ہوئے، جن میں ابو سفیان بھی تھا۔ اس نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شہادت کے وقت پوچھا کہ اے زید، تجھ کو خدا کی قسم سچ کہنا، کیا تجھ کو یہ پسند ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن تیرے بدلے میں ماری جائے اور تجھ کو چھوڑ دیا جائے کہ اپنے اہل و عیال میں خوش و خرم رہے تو؟
حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خدا کی قسم مجھے یہ بھی گوارا نہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ہیں وہیں ان کے ایک کانٹا بھی چبھے اور ہم اپنے گھر آرام سے رہیں۔ یہ جواب سن کر قریش حیران رہ گئے۔ ابو سفیان نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو جتنی ان سے محبت دیکھی اس کی نظیر کہیں نہیں دیکھی۔ اس کے بعد حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عرصے تک قید میں رہے۔ حجیر کی باندی جو بعد میں مسلمان ہو گئی کہتی ہیں کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم لوگوں کی قید میں تھے تو ہم نے دیکھا کہ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن انگور کا بہت بڑا خوشہ آدمی کے سر کے برابر ہاتھ میں لیے ہوئے انگور کھا رہے تھے، اور مکہ میں انگور اس وقت بالکل بھی نہیں تھے۔ وہی کہتی ہیں کہ جب ان کا قتل کا وقت قریب آیا تو انہوں نے صفائی کے لیے اسرا مانگا، وہ دے دیا گیا۔ اتفاق سے ایک کم سن بچہ اس وقت حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلا گیا۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ اسطرا ان کے ہاتھ میں ہے اور بچہ ان کے پاس، یہ دیکھ کر گھبرائے۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں بچے کو قتل کر دوں گا؟ ایسا نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد ان کو حرم سے باہر لایا گیا اور سولی پر لٹکانے کے وقت آخری خواہش کے طور پر پوچھا گیا کہ کوئی تمنا ہو تو بتاؤ۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھے اتنی مہلت دی جائے کہ 2 رکعت نماز پڑھ لوں کہ دنیا سے جانے کا وقت ہے اور اللہ جل شانہ کی ملاقات قریب ہے۔ چنانچہ مہلت دی گئی۔ انہوں نے 2 رکعتیں نہایت اطمینان سے پڑھیں اور پھر فرمایا کہ اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ تم لوگ یہ سمجھو گے کہ میں موت کی ڈر کی وجہ سے دیر کر رہا ہوں تو 2 رکعت اور پڑھتا۔ اس کے بعد سولی پر لٹکا دیے گئے تو انہوں نے دعا کی، یا اللہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک میرا آخری سلام پہنچا دے؟ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی اسی وقت سلام پہنچایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وعلیکم السلام یا خبیب، اور ساتھیوں کو اطلاع فرمائی کہ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریش میں قتل کر دیا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب سولی پر چڑھایا گیا تو 40 کافروں نے نیزے لے کر چاروں طرف سے ان پر حملہ کیا اور بدن کو چھلنی کر دیا۔ اس وقت کسی نے قسم دے کر یہ بھی پوچھا کہ تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں اور تم کو چھوڑ دیں؟ انہوں نے فرمایا، واللہ مجھے یہ بھی پسند نہیں کہ میری جان کے فدیے میں ایک کانٹا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچے۔ اسی کے ساتھ ہماری آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیں۔ اپنا خیال رکھیں، ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں پھر کسی نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔